الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا اسٹیج پہ تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام اور بالخصوص خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا راشد رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد وسیم کوکب صاحب اور دیگر متعدد علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کے اسماء گرامیہ سے میں ناشنا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اسی وقار ہم سارے احباب نبی رحمت شفیع امت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب اس مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں یہ بہت مقدس اور بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ شاید ہم ان مجالس میں تنگ نظری سے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت مجلس ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے اجتماع سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوُوا۔ ایک روایت میں آتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا فَاكُلُوا، کہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ اب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو کبھی جنت گئے نہیں، جنت کے ماحول سے ناشنا ہیں، جنت جائیں گے کیسے، پھل کھائیں گے کیسے؟ امام الانبیاء کے تاریخی الفاظ آپ نے فرمایا مجالس الذکر ریاض الجنت ہے، یہ ذکر کی مجلسیں ہی جنت کے باغ ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم مسجد کی چھت کے نیچے نہیں بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مجالس رسماً نہیں بنائی جاتی، سجائی جاتی۔ ہر شخص کا یہ اخلاقی اور شرعی حق بنتا ہے ان مجالس سے کوئی پیغام لے کے جائے اور کچھ سیکھ کے جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واعظ فرماتے تھے تو اکثر کہتے تھے لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے حاضر ہیں میرا پیغام غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں، جتنے حاضر ہیں میرا پیغام غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ بھی آپ کے ذمہ شریف فرض اور قرض ہے کہ آپ نے اس مجلس کا پیغام آگے تک پہنچانا ہے جو نہیں آ سکے، اور پھر اس پر اجر کتنا ملتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں نَذَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا
یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات خیر ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا فرمان سنا اور سن کے آگے تک پہنچا دیا۔ یہ امام الانبیاء کی دعا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات اسی مکان اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنایا، اور ہمیں اس اہمیت کا بھی اندازہ نہیں کہ رب نے کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ علامہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں اس بات کو نقل فرمایا، آپ کہتے ہیں 6 انبیاء انتظار کرتے رہے کہ رب ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنائے۔ طبہ حمیری نے انتظار کیا، بحیرہ راہب نے انتظار کیا، اور حضرت سمرقندی کہتے ہیں حضرت موسیٰ جیسا لاڈلا پیغمبر یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے بارے تعالیٰ مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا۔ علامہ سمرقندی کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میں نے تورات کو کھولا تو تورات کی ایک تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آنے والی ہے، نمازیں 5 پڑھے گی، اللہ اسے ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ ہمارا مقام ہے۔ نمازیں 5 پڑھتے ہیں، اللہ ثواب 50 کا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا غلام رمضان کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا، اور اکثر ہوتا 29 کا ہے، لیکن یہ محمد کا غلام ہے، مہینہ 29 کا ہو، مہینہ 30 کا ہو، روزے 29 رکھتا ہے، روزے 30 رکھتا ہے، اللہ اسے پھر بھی ثواب پورے 30 روزوں کا عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا بارے تعالیٰ اسے میری امت بنا دے۔ آواز آتی ہے دل کا امت احمدہ، موسیٰ میں نے اس امت کو محمد کی غلامی عطا فرما دی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میں نے تورات کی ایک اور تختی پہ پڑھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا امت آنے والی ہے جہاں پہ ماتھا ٹیکے گی اللہ اس کی عبادت کو وہاں ہی قبول فرما لے گا۔ یہ ہماری کتب میں لکھا ہوا ہے سابقہ جتنی امم تھی تو ان کی عبادت گاہیں خاص تھی، مخصوص عبادت گاہ، وہاں نماز پڑھتے تھے اللہ قبول کرتا تھا، اگر وہاں نہیں پڑھتے اللہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مقام یہ ہے نماز کا ٹائم ہو جائے یہ جہاں ماتھا ٹیکے اللہ وہاں اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ بلکہ بخاری میں حدیث ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں جعلت لی الارض کلها مسجدا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ میرا غلام جہاں بھی ماتھا ٹیکے گا اللہ اس کی عبادت کو وہاں قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں جب میں نے یہ روایت پڑھی پھر میں نے کہا بارے تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے۔ آواز آتی ہے دل کا امت احمدہ، نہیں موسیٰ میں نے اس امت کو محمد کی غلامی عطا فرما دی۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، امت مصطفیٰ کے فضائل پڑے موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار عرض کرتے رہے، لیکن جب بار بار یہ جواب آتا تل کا امت احمدہ، حضرت کلیم اللہ کہنے لگے بارے تعالیٰ یہ رب سے باتیں کرنے والا پیغمبر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے موسیٰ رب کے اتنے لاڈلے تھے جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے سنا کوئی تیز لہجے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، تیز لہجے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ اب میں نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ۔ میں نے کہا اس لہجے میں رب سے باتیں؟ جبرائیل کہنے لگے مصطفیٰ آپ جانتے ہیں اللہ موسیٰ سے پیار فرماتا ہے، اللہ جن سے پیار فرماتا پھر ان کے ناز بھی اٹھاتا ہے۔ یہ مقام ناز پہ فائز ہے حضرت کلیم اللہ، اتنا لاڈلا پیغمبر، جب بات نہ بنی تو کہتے بارے تعالیٰ اور کرم نہیں کرتا اتنا تو کرم کر مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ آواز آتی ہے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ حضرات ہمارا اتنا مقام لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم نے تو کبھی رو کے دعا بھی نہیں مانگی، ہم نے تو کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا۔ بارے تعالیٰ ہم 6 کار
لیکن تم نے کرم فرمایا، ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا۔ ہم نے تو روئے، ہم تو روئے بھی نہیں، ہم نے چیخو پکار بھی نہ کی، ہم پیدا ہوتے ہیں مؤذن کان میں آسان دے کے کہتا ہے اور مبارک ہو تو دنیا میں محمد کا غلام بن کے آیا ہے۔ اللہ کا حضرات اتنا کرم ہے ہم پہ، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک حدیث پاک، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء بیٹھے تھے اور صحابہ کا مجمع ہے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان و علی بیٹھے، طلحہ و زبیر بیٹھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اے میرے صحابہ اس بندے کو مبارک باتی ہے جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اعلان خاص تھا سرکار کے صحابہ کے ساتھ۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت الایمان، جس نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، ومات علیہ السلام، وہ اسلام پہ مر گیا، اسلام پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ قیامت تک آنے والے سارے کتب ابدال اولیاء جمع ہو جائے، اس صحابی کی گردے رات تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اس صحابی نے میرے محمد کا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ امام الانبیاء کیا فرمانے لگے؟ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اے میرے صحابہ اس بندے کو مبارک باتی ہے جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اگلا فرمان آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے، ایمان تازہ ہو جا، ایمان تازہ ہوگا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے طوبیٰ سبع مرات لمن لا رآنی وآمن بی، اے میرے صحابہ اس بندے کو 7 مبارکیں ہیں جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ طوبیٰ سبع مرات لمن لا رآنی وآمن بی، اس بندے کو 7 مبارکیں ہیں جس نے بن دیکھے میرا کلمہ پڑھا۔ ہم نے تو بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے حضرات ذی وقار۔ تو اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے کہ رب نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ یہ جو میلاد مصطفیٰ کی مجالس سجائی جاتی ہیں، اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے ہم سارے جمع ہوتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں محمد جیسا سونا نبی عطا فرمایا۔ بس یہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ اور یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ تو سارے صحابہ کرتے رہے، ابو بکر نے کیا ہے، یہ عمر نے کیا ہے، عثمان نے کیا ہے، علی نے کیا ہے، طلحہ و زبیر نے کیا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ یہ حدیث میلاد ہے، یہ وہ بیان کرے گا جو امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوگا۔ جنتی جنتی حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ فی اصحابہ، امام الانبیاء ایک جلسہ پہ نکلے، وہ جلسہ سرکار کے صحابہ کا جلسہ، صحابہ بیٹھے تھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، گو کہ ان کی مجلس اعلیٰ ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ امام الانبیاء جب تشریف لائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے؟ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، یہ غیب بتاتا ہے۔ شمسیر نے کہا تھا حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کرو نادام وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ پھر بھی پوچھتے ہیں مَا أَجْلَسَكُمْ، صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے؟ شارحین لکھتے ہیں امام الانبیاء نے کیوں پوچھا، سوال کیوں کیا؟ وہ سب جانتے ہیں وہ غلاموں کے خیالات سے جنازہ ہے، وہ اٹھنے والے جذبات جانتے ہیں، پھر بھی پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے؟ کیوں پوچھا؟ پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی امام الانبیاء جانتے تھے میرے صحابہ جواب دیں گے، صبح قیامت تک آنے والے ہر غلام کو پتہ چل جائے گا میلاد کا جلسہ بنانا بدعت نہیں بلکہ محمد کے صحابہ کی سنت ہے۔
ما اجلسکم، صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا، ہم اس کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ صحابہ بس اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور اس کی حمد بیان کر رہے ہو کہ اس نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں امام الانبیاء ایک اور کام کر رہے ہیں، کہا کون سا؟ کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، الفاظ کیا تھے؟ شاعر نے اس کی ترجمانی یہ کی ہے، صحابہ کہہ رہے تھے امام الانبیاء ہم کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے تم ملے، دونوں عالم کی دولت ملی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ حسن نے پوچھا خدا نے اگر بتایا گناہگار کیا چاہیے؟ عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ صحابہ کہہ رہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، امام الانبیاء ہم کہہ رہے ہیں اور اب تیرا شکر ہے تو نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کے ہم پہ بڑا احسان فرما دیا ہے۔ آج ہم بھی سارے بیٹھے اور کہہ رہے بارے تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے محمد جیسا سونا نبی عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے نبی علیہ السلام شارع ہیں، امام الانبیاء ہاں کہتے ہیں تو کائنات کی کوئی عدالت نہ نہیں کر سکتی ہے، مصطفیٰ نہ کہتے ہیں کائنات کی کوئی عدالت ہاں نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے امام الانبیاء کا مقام یہ ہے، قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، جب بھی بولتا ہے کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء بولے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ پکی بات ہے جلسہ میلاد کا کر رہے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ ما جلسنا الا ذاکا، ہاں امام الانبیاء ہم تو میلاد کا جلسہ کر رہے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ میں تمہاری نیت پہ شک نہیں کر رہا تھا۔ امام الانبیاء پھر کیوں پوچھا؟ کہا آتانی جبرائیل، یہ الفاظ قابل توجہ ہے، یہ امام الانبیاء کے الفاظ ہیں۔ کہا میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے۔ امام الانبیاء کیوں؟ کہا فاخبرنی، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، امام الانبیاء اعلان کر دو رب میلاد منانے والوں پہ عرش پہ فخر فرما رہا ہے۔ صحابہ میلاد منا رہے تھے، رب عرش پہ فخر فرما رہا ہے۔ پتہ چلا یہ میلاد والا نظریہ گھڑا ہوا نہیں بلکہ کتابوں سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ابو بکر کا تھا، جو عمر کا تھا، جو عثمان کا تھا، جو علی کا تھا، جو طلحہ کا تھا، جو عبد الرحمن بن عوف کا تھا، جو عشرہ مبشرہ کا تھا، جو بدریوں کا تھا، جو احد والوں کا تھا، جو حسنین کریمین کا نظریہ تھا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا نظریہ ہے۔ حضرات عظیم وقار، اور آج اہل سنہ کی مجالس میں وہی نظریہ سنایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ بھی بڑے کمال درجے کی حدیث پاک ہے، الدر المنظم فی مولد النبی الاعظم، یہ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے حضرت عبدالحق محدث اعلی آبادی، اور یہ کتاب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی فرمائش پہ لکھی گئی۔ قاسم نانوتوی کی تقریر موجود۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یہ وہ میلاد مصطفیٰ ہے جو امام الانبیاء کے گھر میں ہوتا رہا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، امت کے مفسر اعظم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انہو کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقاء ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے گھر میں بیٹھے، صحابہ کا مجمع، حضرت عبداللہ بن عباس میرے مصطفیٰ کے میلاد کے واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ اور ماحول کیا ہے؟ جیسے میں بیٹھا، آپ بیٹھے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے، لیکن گو کہ ان کا رتبہ بلند، ان کی مجلس اعلیٰ، ان کا مقام اعلیٰ، لیکن آج ہم اسی طریقے پہ بیٹھے ہیں جس طریقے پہ عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے۔ اب آگے لوگوں کا ماحول کیا تھا، صحابہ کا مزاج کیا تھا، جو 1400 سال بعد آج ہمارا مزاج ہے۔ اب میں میلاد بیان کر رہا ہوں، آپ خوش ہو رہے نہیں ہو رہے؟ آپ سبحان اللہ کہہ رہے؟ اب صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس میلاد بیان کر رہے تھے، وَيَسْتَبْشِرُونَ،
سرکار کے صحابہ میلاد سن کے خوش ہو رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اور وہ سارے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے۔ اب کرم والا کرم ہونے جا رہا ہے، اب لطف والا لطف ہونے جا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِذَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک اس محفل میلاد میں ہمارے نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، محفل میلاد میں ہمارے نبی علیہ السلام آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہمیں یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ فَإِذَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک اس محفل میلاد میں ہمارے نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا، صحابہ اس بدعت کا موجد کون ہے؟ یہ میلاد کا جلسہ کس نے رکھا ہے؟ بلکہ امام الانبیاء بولے، اور کیا کمال بولے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حلت لکم شفاعتی، او میلاد منانے والو تم سب پہ محمد کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ یہ اعلان اس وقت کے لیے نہ تھا، صبح قیامت تک محمد کا غلام میلاد بنائے گا، امام الانبیاء اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ احلت لکم شفاعتی، اور ایک اور حدیث پاک، اور یہ آپ نے بارہا مرتبہ سنی، اور اس میں بھی میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ یہ مجلس ہے میلاد مصطفیٰ کی، اور یہاں پہ صدر محفل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصی نعت حضرت حسان بن ثابت کی ہے۔ کیا حسین منظر ہوگا، امام الانبیاء بیٹھے ہوں گے اور حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہوں گے، ابو بکر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، عمر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، عثمان بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، علی بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، طلحہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت حسان کو منبر پہ بٹھایا، حسان منبر پہ بیٹھے، نعت کیا پڑھی، الفاظ کتنے حسین تھے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن ہر بار لطف آئے گا۔ حضرت حسان کیا کمال بولے، آپ کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں، آپ جیسا سونا کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان الفاظ پہ غور کریں، یہ صحابہ کا نظریہ تھا، وہ تول کے نہیں، وہ سینہ کھول کے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں، آپ جیسا سونا کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ حسان جانتے تھے زمانہ بیتے گا، شاید کوئی ایسا بھی آئے جو کہہ بیٹھے حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا، محمد جیسا سونا ہو سکتا ہے۔ حسان نے کہا نادان اپنی زبان بند کر، میری زبان سے سن، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محمد جیسا سونا کبھی کسی ماں نے جایا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور مصطفیٰ مجھے لگتا ایسے ہے کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا حسان یہ کہاں سے میری خلقت کی باتیں ہو رہی، کہاں سے میری آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بخاری کے الفاظ گواہ ہے، حدیث کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ تقیہ مفسرہ مجتہدہ سیدہ عائشہ ہے۔ آپ کہتی ہے میرے ان کانوں نے سنا، میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مانگی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل بھیج کے میرے میلاد خان کی مدد فرما۔ پتا چلا قیامت تک محمد کا سچا ناطقہ، شرط یہ ہے ناطقہ سچا ہو، سچا ناطقہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھتا رہے گا، جبرائیل امین اس کی مدد فرماتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی ہے۔ اور میرے امام نے کیا کہا تھا،
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اسی وقار ایک اور حدیث پاک سنیے گا اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء الصحیح البخاری. کتاب اللہ کے بعد سب سے بلند رتبہ بخاری شریف کا ہے. یہ حدیث پاک آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. ہم تو 12 کو کہتے ہیں نا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ہم تو سال میں کہتے ہیں ایک مرتبہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. لیکن ان صحابہ کا دیکھو جن صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ان صحابہ کا مزاج کیا تھا, ان کا انداز کیا تھا, وہ کب کب آمد مصطفیٰ کے نعرے مارا کرتے تھے. یہ بخاری میں حدیث پاک ہے, روایات کے اندر آتا ہے. بخاری میں اور بھی جو بہت سارے مقامات پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ کی صلح کرانے گئے تھے. ذهب الى بنی عمرو بن عوف. امام الانبیاء بنی عمرو بن عوف قبیلہ کی صلح کرانے گئے تھے. فخانت الصلاۃ, نماز کا ٹائم جا رہا تھا. مؤذن رسول حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتے ہیں. آگے کہتے ہیں تصلی للناس فاوقیم, کہ آپ نماز پڑھائیں گے, میں اقامت کا ہوں. یہ مجھے حدیث بتاتی ہے صحابہ کا نظریہ یہ تھا محمد کے بعد محمد کے مصلی کا وارث ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ عمر بھی بیٹھے, عثمان بھی بیٹھے ہیں, علی بھی بیٹھے ہیں, لیکن بلال آ کے کیا کہتے ہیں اب تصلی للناس, ابو بکر آپ نماز پڑھائیں گے. فاوقیم میں اقامت کا ہوں. قال نعم, کہا ہاں میں نماز پڑھوں گا. اب ہوا کیا فصلی ابو بکر, ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. والناس فی الصلاۃ, لوگ سارے کے سارے نماز میں تھے. یہ نماز ہو رہی ہے, نماز رب کی خالص بندگی جس کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا اگر نبی کا خیال آئے تو نعوذ باللہ نماز چلی جاتی ہے. لیکن یہاں نبی خود آ رہے ہیں اور وہ بھی حالت نماز میں. اب حضرت ابو بکر مصلی پہ, والناس فی الصلاۃ, لوگ نماز میں ہیں. اب ہوا کیا وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک اس نماز میں ہمارے نبی علیہ السلام آ جاتے ہیں. نماز رب کی خالص بندگی, لیکن امام الانبیاء آتے ہیں. اب ماحول کیا تھا فتخلص, صحابہ نے صفیں چیرنا شروع کر دی. صفیں فتخلص, صحابہ نے صفیں چیرنا شروع کر دی. فوقف فی الصف, امام الانبیاء کو صف میں کھڑا کر دیا. اب ان صحابہ سے کوئی پوچھے, صحابہ نماز تو رب کی بندگی کا نام ہے, نماز تو عبادت خدا کا نام ہے, نماز تو حالت رکوع میں جھکنے کا نام ہے, نماز حالت سجدہ میں گریہ زاری کرنے کا نام ہے. تم حالت نماز میں مصطفیٰ کا ادب کرتے رہے. ایک ہی جواب آتا ہے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی اور مجھے کیا کام تھا سجود سے, تیرے نقش پا کی تلاش میں پڑا رہا نماز میں. صحابہ نے صفیں چیری. فوقف فی الصف, امام الانبیاء کو صف میں کھڑا کر دیا. اب مصطفیٰ صف میں کھڑے ہو گئے, ابو بکر مصلی پہ. صحابہ نے یہ بھی برداشت نہ کیا. لوگ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے, لیکن صحابہ کا مزاج کیا تھا, صحابہ نے یہ بھی برداشت نہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام حالت نماز میں ہمارے برابر کھڑے ہو جائے, نہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کیا کریں, حدیث میں آتا ہے فصفق الناس, لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. اسے تصفیق کہتے ہیں. اب اسی حدیث پاک کے آخر میں ہے کہ یہ تصفیق منسوخ ہو گئی. اب مرد ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں ماریں گے, یہ تسبیحات کہیں گے. عورت کو اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ تصفیق کرے گی, ہاتھوں پہ ہاتھ مارے گی. اب صحابہ نے کیا کیا فصفق الناس, اب لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. لیکن ابو بکر وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی, ابو بکر تو اپنی نماز سے توجہ ہٹا ہی نہیں رہے تھے. وہ تو رب کے جلووں میں گم تھے, وہ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ فل احسان, احسان کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تو نماز اس طرح پڑھ کأنک تراہ, گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ نماز ہے. فإن لم تکن تراہ, اگر یہ خیال نہ کر سکے فإنہ یراک, یہ تو خیال کر وہ عرش کا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے.
ابو بکر تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، ابو بکر اپنی نماز سے توجہ ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ اب صحابہ رہنے تو ابو بکر نہیں دیکھ رہے نا، صحابہ نے پھر ہاتھوں پہ ہاتھ مارے۔ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، جب لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ زیادہ مارے، اب بخاری فی الفاظ کیا ہے؟ التفت، ابو بکر پیچھے مڑے، فرعا رسول اللہ، ابو بکر نے پیچھے مڑ کے میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ التفت، یہ الفاظ قابل توجہ ہے۔ التفت، ابو بکر پیچھے مڑے، فرعا رسول اللہ، ابو بکر نے پیچھے مڑ کے میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اب یہ علماء جانتے ہیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص نماز میں چہرہ پھیرتا ہے سمت قبلہ سے، نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن سینہ پھیرا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب مصطفیٰ ہے صف میں، ابو بکر ہے مصلی پہ، ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا، حدیث بتاتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اب ابو بکر سے پوچھے، ابو بکر کعبہ ادھر ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کعبہ ادھر ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں، نادان جانتا ہوں کہ کعبہ ادھر ہے، لیکن کیا کروں، کعبے کا کعبہ ادھر کھڑا ہے۔ میں نے کہا اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو عاشق نبی مختار سے پوچھ، بریلی کے تاجدار سے پوچھ، بریلی کے شہنشاہ سے پوچھ، احمد رضا سے پوچھ، وہ کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، وہ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو۔ اور سے سن اے رسا، کعبے سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے سونے کا روزہ دیکھو۔ ابو بکر کہتے ہیں نادان جانتا ہوں کعبہ ادھر ہے، جس نے مجھے بتایا تھا ابو بکر قبلہ وہ نہیں، قبلہ وہ ہے، آج وہ ادھر کھڑا ہے۔ جس نے بتایا تھا ابو بکر رکوع اس طرح کرنا، آج وہ ادھر کھڑا ہے۔ جس نے بتایا تھا ابو بکر سجدہ سے کرنا ہے، آج وہ ادھر کھڑا ہے۔ جس نے بتایا تھا ابو بکر قیام اس طرح کرنا ہے، آج وہ ادھر کھڑا ہے۔ اب ہوا کیا، میرے مصطفیٰ جانتے تھے ابو بکر میرا غلام، یہ میرے لیے مصلی چھوڑے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ابا بکر انم کس مکانک، ابو بکر مصلی نہیں چھوڑنا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ آج مصطفیٰ نے بھی تیری اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، آج مصطفیٰ بھی ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، لیکن وہ محمد کا سچا غلام تھا۔ حدیث میں آتا ورفع ابو بکر یدیہ، ابو بکر نے حالت نماز میں ہاتھ اٹھائے، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کی۔ کس بات پر؟ علی ما امرہ بہ رسول اللہ، کہ مصطفیٰ نے مجھے اپنے مصلی کے قابل سمجھا۔ پھر بھی آگے نہیں کھڑے ہوئے، آگے نہیں کھڑے ہوئے، مصطفیٰ نے روکا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہوئے۔ حدیث میں آتا ثم استاخر، ابو بکر پیچھے ہٹے، وتقدم رسول اللہ، اور میرے مصطفیٰ مصلی پہ چلے گئے۔ چشم فلک بھی حیران ہے، ملائک بھی حیران ہیں، اللہ تعالیٰ کیسی امت ہے، نماز بھی پڑھتے رہے اور حالت نماز میں اپنے نبی کو آخری صف سے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے، امام الانبیاء نے فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تسجد اذا امرتک، ابو بکر تجھے کس چیز نے روکا کہ تم مصلی چھوڑے؟ میں نے کہا تھا ابو بکر نماز آج تو نے پڑھانی ہے۔ اب ابو بکر کا جواب سننا، کیا کمال کا جواب تھا، کتنا ادب تھا، کتنی محبت تھی، کتنی لذتیں ہیں، کیا مقام ہے اس امت کے سب سے بڑے فرد کا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اب اندازہ کریں حضرات اسی وقت یہ مقام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ صحابہ تو استقبال نماز میں بھی کرتے رہے مصطفیٰ کریم کا۔ میں آخر میں چند کلمات، مجھے حضرت نے حکم دیا تھا اس حوالے سے کہ ہماری جو معاشرتی خرابیاں ہیں اور آپس کی جو ناچاکیاں ہیں، ان حوالے سے بھی کچھ کلمات عرض کریں، تو میں چند کلمات اس حوالے سے عرض کروں گا۔ حضرات اسی وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عقائد کی وجہ سے پسپائی کا شکار ہے، تو ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہم پسپائی کا شکار ہیں۔ ہماری گھریلو ناچاکیاں اور ہمارے ایسے حالات ہیں
کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ حالت بن چکی ہے. بھائی بھائی جدا ہو گئے، بہن بھائی جدا ہو گئے. لیکن میں ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور اس سے میں نے اور آپ نے سبق حاصل کرنا، اور اس سبق کو لے کے گھر تک جانا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. یہ الادب المفرد کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ تشریف لائے اور یہ دن جمعرات کا تھا، اور ابو ہریرہ واعظ کرنے کے لیے تشریف لائے. اور یہ ابو ہریرہ علماء جانتے ہیں میرے مصطفیٰ کے وہ صحابی ہیں کہ سرکار کی سب سے زیادہ روایتیں، حدیثیں جس بندے نے روایت کی ہیں اس کا نام ابو ہریرہ. کنیت ہے، نام تو عبداللہ ہے، لیکن یہ ابو ہریرہ ہے. اب وہ جمعرات کے دن تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین کا اجتماع ہے. تو تقریر سے پہلے ابو ہریرہ کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تقریر شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس بندے نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ ابو ہریرہ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. یہ مصطفیٰ کے صحابی کے الفاظ ہیں. کہا جس نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ ابو ہریرہ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. اب راوی کہتے ہیں کوئی بندہ نہیں اٹھا. ابو ہریرہ پھر بولے، نہیں اٹھا. کہا ثلاثا، جب تیسری مرتبہ بولے ایک جوان اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے 2 سال سے وہ اپنی پھوپھی سے ناراض تھا، اپنے والد گرامی کی سگی ہمشیرہ سے وہ ناراض تھا. وہ چلا جاتا ہے، اپنی پھوپھی سے معافی مانگتا ہے. پھوپھی نے کہا بھتیجے معاف کر دیا، لیکن یہ تو بتا 2 سال کے بعد آیا کیوں ہے؟ وجہ کیا بولی؟ 2 سال نہیں آیا، آج کیوں آیا ہے؟ اس نے سارا ماجرا کیا سنایا. کہا صحابی رسول آئے ہیں، مجھے اپنی مجلس سے اٹھا دیا ہے. تو پھوپھی کہنے لگی اے میرے بیٹے جا کے صحابی رسول سے پوچھنا اتنی سختی کیوں کرتے. اب وہ شخص جوان ابو ہریرہ کی مجلس میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ کے صحابی اتنا جلال کیوں فرمایا کہ جو شخص رشتہ دار کو ناراض کر بیٹھا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سننا. ابو ہریرہ فرمانے لگے میرے ان کانوں نے سنا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ فرماتے ان اللہ لا یقبل عمل قاطع رحم. جس بندے نے اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑا ہے میں محمد کہتا ہوں اللہ اس کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. اندازہ کریں حضرات اسی بتا بھلا وہ پہلی صف کا نمازی بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہو، قرآن کا خوبصورت قاری بھی ہو، لیکن یہ محمد کا فرمان ہے، یہ غلط ہو بھی نہیں سکتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ اس کا کوئی عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے حضرت انس حدیث کے راوی ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يدخل الجنت قاطع رحم. میں محمد کہتا ہوں اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. اب اندازہ کریں حضرات اسی وقت کبھی جنت میں جا نہیں سکتا جس نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا. اور میرے مصطفیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، امام الانبیاء فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس قوم پر کبھی رحمت نازل نہیں فرماتا جس قوم میں رشتہ دار کو ناراض کرنے والا بستا. اب ہمارے گھروں میں برکات کہاں سے نازل ہو، رحمتیں کہاں سے آئیں، انوار کی بارش کہاں سے ہو، اور پھر پڑوسیوں کو جس طرح ہم ستاتے ہیں یہ ماحول بھی ناقابل گفتگو ہے. اور ایک واقعہ بڑا انمول ہے اور یہ بہت سارے علماء کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، لیکن میں نے اس واقعہ کو عبداللہ بن مبارک اور علی بن موافق کے بارے میں پڑھا. یہ پڑوسی کے حوالے سے یہ واقعہ دل کے کانوں سے سننا ہے اور اپنے دل پہ ہم نے دستک دینی ہے. ہم کس ڈگر پہ چل پڑے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ ہمارا مقام کیا تھا، اللہ نے ہمیں اعزاز کا عطا فرمایا، لیکن ہم گئے کہاں ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سویا تھا. یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، امام اعظم کے شاگرد ہیں، علماء جانتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کا مقام کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں مسجد نبوی میں سویا تھا اور میں نے خواب دیکھا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور وہ باتیں کیا کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے، کہا 6 لاکھ بندے حج کرنے آئے. کہا اللہ نے کتنوں کا قبول کیا، کہا اللہ نے کسی کا حج بھی قبول نہیں کیا.
6 لاکھ بندہ بیت اللہ کا طواف کرنے گیا، جہاں ایک نیکی کرو اللہ لاکھ کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں قدموں سے زمین نکل گئے، روتے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، بارے تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ 6 لاکھ بندہ آیا، کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بے چینی کے عالم میں پھر میری آنکھ لگی، اب پھر خواب دیکھتا ہوں، پھر فرشتے آپس میں ہم کلام ہیں، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا اللہ نے کسی کا بھی قبول نہیں کیا؟ کہا کسی کا قبول نہیں کیا، لیکن ایک بندہ ہے رہنے والا کوفہ کا ہے جس کا نام علی بن موافق ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے سب کا حج قبول فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ جس کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا ہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، بندگی اور تلاوت اس کا معبود مشغلہ ہوگا، وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے رب کا قرآن پڑھتا ہوگا، زمانے کا بہترین عبادت گزار ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے رخت سفر مانگا کہ آج اس رب کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں چلتے چلتے کوفہ کے بازار میں پہنچا اور ہر شخص سے میں نے پوچھا، ایک شخص ہے نام علی بن موافق ہے لیکن بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ میرے دل میں یہ تھا جس کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا، پتہ نہیں کتنا بڑا بندہ ہوگا۔ میں نے کہا رب کا ولی ہے، عبادت گزار ہے، تقویٰ طہارت معبود مشغلہ ہے، راتوں کو قرآن پڑھنے والا ہے، دن کو روزے رکھنے والا ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آخر میں بالکل ایک چھوٹی سی کٹیا کے قریب پہنچا، میں نے کہا علی بن موافق اس شخصیت اور ان اوصاف کا بندہ، اس نے کہا ان اوصاف سے کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن علی بن موافق ایک وہ بندہ ہے جس کی چھوٹی سی دکان ہے اور وہ جوتے سی کے گزر بسر کرتا ہے، جس کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا۔ کہا جوتے سی کے گزر بسر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا اور اتفاق سے مجھے جانتا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا اور مجھ سے سلام کرتا ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، اس نے کہا کس بات سے؟ میں نے کہا تیری وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول ہوا۔ آگے سے جواب دیتا عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں، میں نے تو بیت اللہ کا طواف کیا ہی نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سارا ماجرا سنایا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے عبداللہ بن مبارک 23 سال کا عرصہ بیتا ہے، 23 سال میری یہ خواہش تھی، میں 1-1 روپیہ جمع کرتا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، مصطفیٰ کے روزے کی حاضری کو سلام کروں۔ 23 سال کا عرصہ لگا، اب میں نے صبح کو رخت سفر باندھنا تھا، میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا تھا، امام الانبیاء کے روزے پہ سلام کہنا تھا کہ پڑوس سے سالن کی خوشبو آتی ہے۔ میری زوجہ نے کہا پڑوسی کے گھر سے سالن لے کے آؤ، میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، وہ گھر ایک سید زادی کا تھا، وہ مصطفیٰ کے خاندان کی ایک بڑھیا کا گھر تھا، میں دستک دیتا ہوں، وہ بڑھ کے دروازہ کھولتی ہے، میں نے کہا سالن چاہیے، آگے سے آواز آتی ہے، ضعیف لہجہ ہے، آگے سے آواز آتی ہے علی بن موافق یہ ہمارے لیے جائز ہے لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے بھی کلمہ پڑھا، جو میرے لیے جائز ہو تمہارے لیے جائز، کیا کہتی ہو؟ آگے سے جواب آتا ہے علی بن موافق میری 3 جوان بچیاں، آج 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہم مصطفیٰ کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، علی بن موافق ہمیں شرم آتی ہے، لیکن آج میری بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں، آج اگر انہیں کھانا نہ کھلایا جاتا وہ مر جاتی۔ علی بن موافق ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹ کے میں ڈالوں اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہ بھی علماء جانتے ہیں جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے، اور اتنے سے جتنے سے جان بچ جائے، زیادہ کھانے کی نہیں۔ حضرت علی بن موافق جب کہتے ہیں کہ جب میں نے بات سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا کس منہ سے مدینے جاؤں گا؟ اگر میں نے کہا یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ کے روزے پہ جا کے اگر اندر سے آواز آئی علی بن موافق کس منہ سے آیا ہے مدینے، تیرے پڑوس میں میری بچیاں بھوک سے مر گئی ہیں، میں امام الانبیاء کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی بن موافق کہتے ہیں میں نے سارا سامان اٹھایا اور اپنے پڑوس کی عورتوں کے حوالے کر کے آیا،
حضرت عبداللہ بن مبارک اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ماتھا چوما, غالی بن موافق تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیرا حج قبول کیا, تیری وجہ سے 6 لاکھ کا قبول کیا, اور اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا ہے, صبح قیامت تک وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا, اللہ ثواب علی بن موافق کو عطا فرماتا رہے گا. اندازہ کریں حضرات اسی وقت, تو اپنے پڑوس والوں کا بھی ضرور خیال رکھیں اس پریشانی اور مصائب کے دور میں, اور اس کٹھن دور میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. میں آخری حدیث پاک بیان کروں گا, وقت اختتام کو ہو چکا ہے, کہ یہ جتنے مسائب, پریشانیاں, تکالیف, تنگ دستیوں کا دور ہے, اس حوالے سے بڑی بہترین حدیث پاک ہے. امام الانبیاء کی بارگاہ میں حدیث پاک, ایک صحابی آتے ہیں, ان کا نام ہے سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وظیفہ ہے, آپ نے لے کے جانا ہے. آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی کثیر العیال ودیق المعیشہ, میرے مصطفیٰ میرے بچے زیادہ ہیں اور ذرائع آمدنی کم. یہ ہر گھر کا رونا ہے, بچے زیادہ ہیں اور ذرائع آمدنی کم, امام الانبیاء کو وظیفہ بتائیں. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اب میرے غلام جب گھر جانا السلام علیہم, اپنے گھر والوں پہ سلام کر. اگلے الفاظ کمال کے تھے, کہا اے میرے غلام اگر گھر پہ کوئی نہ ہو السلام علیہ, پھر مجھ محمد کی ذات پہ سلام بھیجا کر. حضرت ملا علی قاری کہتے وجہ کیا ہے, آپ کہتے لِأَنَّ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی بیوت المسلمین, اس لیے کہ مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں فیض بانٹ رہی ہوتی ہے. کہا گھر میں کوئی نہ ہو السلام علیہ, مجھ محمد کی بارگاہ میں سلام بھیجا کر. پھر کام کیا کرنا ہے, فقرا سورۃ الاخلاص, ہر بندے کو آتی ہے, کہا سورہ اخلاص پڑھ لینا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. گھر والوں کو سلام کہنا ہے, آسان کام, اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اب ہوا کیا, حضرت سعد بن سعدی کو ہفتہ بھی تھا, صحابہ کے سامنے مسئلہ پوچھا تھا. صحابہ نے پوچھا سعد بن سعدی بڑا وظیفہ شروع کیا تھا, بتا کیا بنا. حضرت سہل بن سعدی کے الفاظ سننا, آپ نے فرمایا افاد اللہ جیرانہ, اور میں نے تو امیر ہونا ہی تھا, اس وظیفے کی برکت سے میرے سارے پڑوسی بھی امیر ہوں گے. تو یہ برکات پڑوس تک جاتی ہیں. حضرات اسی وقت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے یہ اہتمام کیا, بالخصوص مسجد کے امام صاحب, منتظمین, اللہ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. Subscribe to my channel.